صبح کی تازہ ہوا میں پھولوں کی مہکار شامل تھی۔ ایک خوبصورت سا پنک گلاب دینا، نابینا نوجوان نے پھول والے سے کہا۔ دکاندار کے پاس پنک گلاب دستیاب نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ گاہک چونکہ نابینا ہے، چنانچہ اس نے اسے سرخ گلاب پنک کہہ کر تھما دیا۔ نوجوان پیسے ادا کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اب وہ بس سٹاپ پر ایک حسین نوجوان لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم نے صبح فون کر کے کیوں پوچھا کہ میں آج کس رنگ کا لباس پہنوں گی؟ لڑکی نے مسکرا کر استفسار کیا۔ نوجوان نے کوٹ کی جیب سے سرخ گلاب نکال کر اسے پیش کیا۔ اب تم اپنے اس پنک لباس کے ساتھ یہ سرخ گلاب اپنی زلفوں میں لگاؤ گی تو مجھے یقین ہے مزید خوبصورت دکھائی دو گی۔ آج تم کالج فنکشن میں گیت گانے والی ہو نا؟ اوہ، تم نے یہ پھول کہاں سے خریدا؟ لڑکی کو پھول کا رنگ دیکھ کر حیرت ہوئی، لیکن وہ سمجھ گئی کہ پھول والے نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ پچھلی سڑک کے کنارے ایک پھول والی دکان سے۔ کیوں، پھول میں کچھ خرابی ہے کیا؟ اس کا چہرہ اتر گیا۔ نہیں، لڑکی کو دکاندار پر شدید غصہ آیا، لیکن وہ پی گئی۔ یہ تو انتہائی خوبصورت پھول ہے، بالکل میرے لباس جیسا۔ آئی لو یو۔ نوجوان کا بجھا ہوا چہرہ یکدم کھل کر گلاب ہو گیا۔ آئی لو یو ٹو سویٹ ہارٹ۔ اسی دوران لڑکی کی کالج بس آ گئی۔ نوجوان اسے الوداع کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ کالج میں لڑکی کی سہیلیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ آج تو غضب کی خوبصورتی تم پر مہربان ہے، نئی نویلی دلہن لگ رہی ہو۔ اف، تم پر نگاہ نہیں ٹک رہی۔ لیکن اگر زلفوں میں سرخ گلاب کی جگہ پنک گلاب لگا ہوتا تو اس میں کیا مجال تھی کہ ملکہ حسن کا خطاب لینے سے تمہیں روک سکتا۔ لڑکی ان سب کی باتیں سن کر مسکرائی اور بالوں میں سجے سرخ گلاب کو چھوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ پنک گلاب ہی تو ہے۔ سب سہیلیاں ہنسنے لگیں، لیکن ہم سب کو یہ کیوں سرخ دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تم سب محبت کے رنگ سے ناآشنا ہو۔ اس نے زلفوں سے پھول نکال کر اسے بوسہ دیا۔ پنک لپسٹک کا نشان سرخ گلاب پر چمکنے لگا۔ آداب۔ کتابیں بولتی ہیں کے سلسلے میں ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ایک ناول ہے، ہم جان، جسے تحریر کیا ہے فارس مغل نے۔ ناول کے تعارف سے پہلے تھوڑا تعارف کتاب کے مصنف کا۔ فارس مغل کوئٹہ بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ جامعہ بلوچستان سے سوشل ورک اور ایجوکیشن میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کیں۔ کچھ عرصہ ریڈیو FM 101 سے وابستہ رہنے کے بعد درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ بطور افسانہ نگار ان کے افسانے پاک و ہند کے مختلف ادبی رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ بطور ناول نگار 2012 میں ان کا پہلا ناول ہم جان منظر عام پر آیا، اور اسی کا دوسرا ایڈیشن 2017 میں شائع ہوا۔ 2017 میں ہی ان کی نظموں پر مشتمل شعری مجموعہ سرخ ہونٹوں کی کنج گلی میں شائع ہوا۔ 2018 میں ان کا دوسرا ناول 100 سال وفا کے نام سے شائع ہوا۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کے تعارف کی طرف۔ ہم جان کیا ہے؟ کیا ہم اسے ناول کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اس کا تو ڈکشن ناول سے مختلف ہے۔ پھر کیا ہے یہ؟ شاید ہم جان ایک غنائیہ ہے، ایک تاثر ہے، ایک رپورتاز ہے، ایک نظم ہے، یا پھر ایک نغمہ ہے جسے فارس مغل نے دھنک کے رنگوں سے سجایا ہے۔ ہم جان کا ڈکشن فارس مغل کی ایجاد ہے، جو اس سے پہلے ناول کی صنف میں استعمال نہیں ہوا۔ فارس مغل نے بے حد مشکل ڈکشن اور تھیم میں انتہائی فلسفانہ انداز میں محبت اور لطیف جذبوں کی ماہیت بیان کرتے ہوئے کہانی کو آگے بڑھایا ہے۔ نہایت چابک دستی سے ناول کو رومانس سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ ناول میں ایک ہندی فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ مرد عورت کو باہم جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ یونانی فلسفہ بھی غالباً کچھ ایسا ہی ہے کہ مرد عورت کو کاٹ کر الگ الگ پھینک دیا گیا، جو ہی وہ سامنے آتے ہیں ملنے کو بےتاب ہو جاتے ہیں۔ ناول کے دونوں ہیرو ارمان اور غفران تصوف کی اصطلاح فنا سے گزر جاتے ہیں تو من شدی والا فلسفہ چل اٹھتا ہے۔
اس کے تخیل اور کرداروں میں ایک طاقتور دیوی سامنے آتی ہے، یہ معذوری کی دیوی ہے۔ فارس مغل کا فلسفہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک مفلوج انسان رہتا ہے اور مفلوج کے اندر ایک انسان رہتا ہے۔ یہ رومانوی سماجی ناول رشتوں کی بقا، محبت اور انسانی دوستی کی ایک مضبوط کڑی ہے۔ ناول کے 7ویں باب پیار کا پہلا بوسہ میں فارس نے معذوری کی، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، معذوری کی دیوی کی کہانی تفصیل سے بیان کی ہے۔ یہ کچھ اس طرح کی کہانی ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ بیان کر رہی ہوتی ہے، اس سے جو ہیرو ہے غفران، وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، فلاں اس کا نام لیتے ہوئے دیوی کا کہتا ہے کہ یہ کون ہے، تو وہ بتاتی ہے کہ یہ صدیوں سے جو ہے یہ ایک پہلی معذور جو انسان ہے اس دھرتی کی۔ پھر اس کے بعد وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہے وہ اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ جب میں چھوٹی تھی تو ایک انسان نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، مجھے اٹھا کر ویرانے میں لے گیا، وہاں پر اس نے مجھے بھی برہنہ کر دیا اور خود بھی برہنہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرتا، دھرتی کانپنے لگی، میں بھی اچھل رہی تھی، اور پھر جب مجھے ہوش سا آیا تو میں نے دیکھا کہ ساتھ ہی ایک شگاف ہے، اس شگاف کے اندر جو ہے وہ بندہ الٹا برہنہ پڑا ہوا۔ تو معذوری کی جو ہے اس کے بعد سے اس کے بارے میں وہ اس کا کہنا ہے کہ وہ کہانی جو ہے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ فارس مغل جو ہیں وہ جسمانی معذوری کو معذوری نہیں سمجھتے اور اپنے کرداروں کے ذریعے یہی پیغام جو ہے وہ عام کرتے۔ ان کے جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کا دوسرا ناول 100 سال وفا ہے، اس میں بھی انہوں نے ایک معذور کردار جو ہے وہ ان کی جو ناول کی جو ہیروئن ہے وہ بینائی سے محروم ہو کر بھی بڑی حوصلہ مند لڑکی ہے، جبکہ ہم جان یہ جو ناول ہے ہم جان، اس کا مرکزی کردار ویرا قوت سماج سے محروم ہے اور لیکن لپس ریڈنگ کی ماہر ہے۔ غفران کی جو اس کا ایک ہیرو ہے، اس کی پہلی محبت نرمین بھی ایک معذور لڑکی ہے، جس کی جدائی پر غفران خود بھی اسی قسم کی معذوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کرداروں کے سنگم سے فارس مغل نے ایک ایسا مونتاج تشکیل دیا ہے جو قاری کو مسحور کر دیتا ہے اور سوچ کے نئے دروا کرتا ہے۔ حقیقت اور خواب کے امتزاج سے تشکیل شدہ بیانیہ ایک ایسے تحیر کو جنم دیتا ہے کہ ناول ختم کرنے کے بعد بھی قاری اس کے سحر سے نہیں نکل پاتا۔ کہانی اور اس کے کرداروں کے بارے میں نت نئے نظریے قائم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ناول کے 4 کردار ہیں مرکزی کردار، جن میں ویرا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کی بہن شیزہ ہے، ارمان ہے اور غفران ہے، جبکہ ان 4 کرداروں کو سپورٹ دینے کے لیے کچھ ذیلی کردار ہیں، جس میں پروفیسر ہے، ماجد ہے، ڈاکٹر قدرت علی ہے اور نرمین ہے، جس سے مصنف جو ہیں وہ کہانی کو آگے بڑھانے کا کام لیتے ہیں۔ ہم جان ایک رومانوی تصور، ایک رومان بھری کہانی، مگر فارس اس کی پیچھے فلسفے کو کرداروں کی زبان میں مضبوط اور مربوط انداز میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اس ناول کی اور خوبی ہے کہ فلسفہ کرداروں کی زبان میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ بوجھل محسوس نہیں ہوتا۔ ہم جان کی ایک اور اہم ترین خوبی اس کا پس منظر، اس کی کہانی اور کرداروں کے گرد پھیلا ہوا بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کا طلسماتی ماحول ہے، جو مکمل طور پر قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ فارس چونکہ خود کوئٹہ کے باشندے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہر ممکن طور پر وادی کوئٹہ کے خوبصورت مگر اتنے ہی پراسرار پہاڑوں اور ہنا جھیل کی اپنے قاری کو یوں سیر کرائی ہے کہ پڑھنے والا خود کو ان تمام کرداروں کے ساتھ ساتھ وہاں موجود پاتا ہے۔ یہ کردار کوہ مہر در کی بلند چوٹیوں سے نیچے جھانک کر وادی کوئٹہ اور شہر کی ساری آبادیوں کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کوہ مہر در ہے، اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے جو مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ
کوہ مہردر کوئٹہ شہر کے مشرق میں واقع پہاڑ جو کوہ مردار کے نام سے غلط العام ہے اس کا نام ہے، تو یہ انہوں نے اس کی بھی تصحیح کی ہے، جو عام طور پہ اس کے کوہ مردار کہا جاتا ہے، وہ دراصل کوہ مہردر۔ اچھا، اس ناول کے بارے میں ایک بہت اچھا تبصرہ جو ہے کتاب کے اندر ہی موجود ہے کہ جو اس ناول کے پبلشر ہیں خالد شریف صاحب، جو کہ مشہور شاعر اور اس کتاب کے پبلشر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فارس مغل کا قلم معجزے تخلیق کرتا ہے، وہ نثر میں شاعری کرتا ہے، وہ ایک خوابناک ماحول تعمیر کرتا ہے اور اس میں زندگی بسر کرنے کی راہیں نکالتا ہے۔ ہم جان کو پڑھتے ہوئے خوشکن فرحت کا احساس ہوتا ہے، جیسے ٹیولپ کے کھیت سے ہوا کی لہریں گنگناتی ہوئی گزر رہی ہوتی ہیں۔ ہم جان کو پڑھنا ایک مختلف تجربہ ہے، عام نثری روایات سے بالکل ہٹ کر۔ یہ مستقبل کا ناول ہے جسے آج لکھ دیا گیا۔ تو دوستو، بہت خوبصورت ناول ہے، فارس مغل کا بہت خوبصورت ناول، محبت کی داستان ہے، لیکن ایک مقصد کے ساتھ انہوں نے معذوری کو معذوری نہ سمجھتے ہوئے لوگوں کے ذہن میں معذوری کے تصور کو نیا رنگ دیا ہے۔ ناول کو پڑھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت ناول۔ یہ ناول ماورا پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا ہے۔ ماورا بکس کا پتہ سن لیجئے، ماورا بکس 60 دی مال لاہور۔ ان کا فون نمبر ہے 924236303390۔ ان کا موبائل نمبر ہے 0300 40200955۔ خالد شریف صاحب کا ای میل ایڈریس سن لیجئے، khalidSharif1847@gmail.com۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب خریدیے، کتاب پڑھیے، کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے، کہ اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ہوتا۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو، اپنے میزبان رضا صدیقی کو اجازت دیجیے۔ ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی چہرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔